یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ مجھے نہیں لگتا یہ باتیں کرنے والی، کہ قائد اعظم تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے، قائد اعظم تو سگار پیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مسلمان امہ کا لیڈر سگار پی رہا ہے؟ سر ایسے سوال بھی پوچھے جائیں گے؟ پوچھے جانے چاہیے، پوچھے جانے چاہیے. مجھے تو کوئی اس سے حیرانگی نہیں آپ سے ہوتی. بھی ہوتا ہوگا یہ سوال ویسے؟ میں ایک دفعہ ایک میڈیکل کالج میں گیا لیکچر دینے قائد اعظم پہ ہی. اوکے. اور جب لیکچر اینڈ ہوا تو ایک فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی. شی انٹروڈیوس کہ میں فائنل ایئر میں پڑھ رہی ہوں، میرے چند اوکے. مہینے رہ گئے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو بی ڈاکٹر. ماشاء میں نے کہا جی مبارک ہو. اللہ، صحیح ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ سر ڈونٹ یو تھنک قائد اعظم واز ناٹ اے گڈ مسلم. یہ اس بچی نے ارے مجھے کہا ہی اچھا. واز ناٹ اے گڈ مسلم. تو واٹ ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال؟ ہاں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے بچی کو کہا، میں نے کہا آپ ڈاکٹر قدیر خان کو جانتی ہیں؟ ہاں. تو ظاہر بچی نے کہا جی سر. میں نے کہا کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ نیوکلیر سائنٹسٹ تھے. میں نے کہا کیا کیا انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں بم دیا پاکستان کو. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا کتنی زکوٰۃ دیتے تھے؟ پتہ نہیں. میں نے کہا حج کیا تھا انہوں نے؟ پتہ نہیں. تو میں نے کہا جس ایک شخص سے آپ بم لیتے وقت تو حساب نہیں کرتے نمازوں کا، اسے بم لے لیتے ہیں. بالکل درست ہے. تو جس نے آپ کو ملک دیا آپ نمازوں کا حساب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑ دیں، جو اس کے کام کرنے کے اس کو کرنے دیں. نمازوں کا حساب ہمیں ملک دے گیا. اور میں نے بھی آپ کو شالمی کی بتائی ہے پکچر، یہ قائد اعظم کے وسیلے سے بدلی گئی نا. 99% دکانیں اب نہیں، اب 100% مسلمانوں کی ہیں. آپ کو بانس میں پانی نہیں دیا جاتا. تو جو حساب اللہ میاں نے کرنے ہیں وہ اللہ میاں کو کرنے دیں. ہم اور پھر آپ شاید مجھ سے یہ سوال کریں گے پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قائد اعظم کے بارے میں اس لیے بہت میجورٹی جو ہمارے کرتے دھرتے ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، کافی سارے لیڈرز بھی ہیں، سارے نہیں میں کہتا، وہ قائد اعظم کو کنٹروورشل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے اسٹینڈرڈ کو نہیں پہنچ سکتا تو اس کے قد کو چھوٹا کریں. انگور کھٹے ہیں. دیٹس the reason, of course. کتنے لوگوں کو آپ سنیں گے کبھی کہ قائد اعظم کے بارے میں کوئی پازیٹیو چیز بھی بات کرتے ہیں؟ ہمیشہ کہیں گے اسٹائلش تھا، بیوروکریٹ تھا، مسلمان بھی اچھا نہیں تھا، نماز پڑھتا نہیں پڑھتا تھا، نہ شیعہ تھا یا سنی تھا. ہم نے اس میں ڈال دیا، اس کو کیٹیگرائزیشن میں ڈال دیا. تو کبھی آپ نے جب میں نے جیسے عرض کیا کہ بم لیتے وقت آپ نے ڈاکٹر قدیر کو پوچھا تھا آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ کون ہیں؟ اچھا ایک بات پہ آپ سے رائے چاہوں گا. انور مسعود صاحب انہوں نے ایک دن ایک اسٹیٹمنٹ دی، بات کر رہے تھے، بات میں نا بات نکل گئی. کہتے کہ اگر قائد اعظم 5 سال زندہ رہتے تو وہ کوٹ لکھپت میں ہوتے. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارا یہی ہے کہ ہم اتنے گریٹیچیوڈ یا تھینک فل یا شکر گزاری لیڈرز کو اس طرح نہیں دیتے. قائد اعظم کے زمانے میں بھی شاید ہم اس طرح نہیں ان کو ریکگنائز کر سکے. لیکن ایک شخص دیکھیے اتنا امیر لیکن بیمار. ٹی بی کا علاج اس زمانے میں یورپ امریکہ میں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ میں جو ہمارا ایمبیسڈر تھا وہ پاکستان زیارت میں آگے قائد اعظم سے ملے. ابو الحسن اصفہانی ان کے دوست تھے، امریکہ میں ایمبیسڈر تھے. وہ آئے کہ ہم نے جہاز تیار کر لیا ہے، امریکہ میں آپ کے علاج کے لیے ہسپتال ہم نے نامنیٹ کر دیا ہے، پلیز ہمارے ساتھ جہاز میں چلیں. جواب کیا دیتا آپ کا لیڈر؟ کہتے ہیں یہ غریب قوم ہے اور میں اس پر یہ بوجھ نہیں ڈال سکتا. تو یہ ہمارا ہی لیڈر تھا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باہر علاج کرانے نہیں گئے. تو ایسا لیڈر ہم تو چاہتے ہیں پھر کوئی لوگ کہ اس کو کنٹروورشل کریں. سر آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک واقعہ بھی سنایا سگار والا. جی سگار کا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے، نڈھال رہتے تھے، تقریباً آدھا دن نہیں بے ہوش رہتے تھے بیماری کمزوری کی وجہ سے. تو اے ڈی سی ایک دن فریش تھے، تھوڑا لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اے ڈی سی کو بلایا اور سگار نہیں چھوڑا تھا آخری وقت تک، کھانا وانا چھوڑ چکے تھے. لیکن اے ڈی سی کو بلایا اور کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کر آؤ. اور اے ڈی سی نے کہا نہیں سر وہ آپ گورنر جنرل ہیں، آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، آپ تو سگار کا بل تو ہم ادا کر چکے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی. تو کہتے ہیں وہ سگار کا بل سارے لے کر آؤ جو بل پے ہو چکے ہیں. اپنی ذاتی چیک بک سے سگار کا بل کاٹا اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے، یہ قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں کھائے. اچھا سر میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا کہ جب آپ قائد اعظم کی یہ باتیں بیان کر رہے تھے آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، ابھی بھی نم ہو میں گئی ہیں. یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ شاید لوگوں کو سنا چکا ہوں یہ بات، لیکچرز میں بھی اور ویسے بھی. لیکن مطلب میرے انسپائٹ آف دیٹ کہ میں پتہ نہیں اتنی دفعہ سنانے کے باوجود بھی میرا گلٹ بھی ہوتا ہے مجھے کہ اس لیڈر کے ساتھ ہم نہیں، اور گلٹ آج بھی ہے جو ہم ان کو اس طرح نہیں اسپریڈ کرنا چاہتے اس بندے کو. ہم ان کو مذہب کا کہتے ہیں جی مسلمان اچھا نہیں تھا. دیکھیے قائد اعظم کے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا جب وہ بہت بیمار تھے اور اتنے امیر تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو، تم اتنے امیر ہو، امریکہ یورپ میں ساری زندگی آرام سے گزار سکتے ہو، تو کیوں کرتے ہو؟
کیا مقصد ہے تمہارا الٹیمیٹ یہ ساری محنت کرنے کا بیماری اور صحت کے باوجود؟ تو قائد نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرا الٹیمیٹ خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا کے بعد جب اگلے جہان اللہ میاں کے پاس پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے 3 لفظ کہہ دے، وہ ہیں ویل ڈن مسٹر جناح. ارے 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 ارے، تو جو شخص اس کے لیے کام کر رہا ہو، ہم نے اس کو شیعہ سنی ان چکروں میں ڈال کے کنٹروورشل کر دیا. تو کوئی کبھی کسی نے یہ بھی بتانے کی کوشش کیا کہ اچھے کام کتنے کیے؟ آج کل کے میجورٹی لوگ نیگیٹو باتیں کریں گے. بچوں سے میں پوچھتا ہوں ویژنری لیڈر کیسے لیڈر تھے؟ بچے کہتے ہیں جی ویژنری لیڈر تھے. میں نے کہا ثابت کرو. تو بچے کہتے ہیں بس ویژنری لیڈر تھے. بچوں کو ہم نے نہیں بتاتے ویژنری لیڈر کیا تھے. حضور ویژنری لیڈر اس کو کہتے ہیں جو 1946 میں یہ کہہ دے، پاکستان بننے سے 1 سال پہلے اس نے کہا کہ جو مسلمان ہندوستان کے اس وقت آزاد پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. ہو رہا ہے ابھی، نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے یہ ویژنری اس کو کہتے ہیں. ویژنری اس کو کہتے ہیں کہ اتنے شدید بیمار تھے. ایئر پاور یا ایئر فورس کا رول انہوں نے ورلڈ وار میں اسی وقت دیکھا تھا، 1945-44 میں ورلڈ وار وغیرہ میں دیکھا تھا کہ ایئر فورس کتنی اب امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اپنی شدید بیماری کے باوجود 3 ملٹری اکیڈمیز میں سے صرف 1 ملٹری اکیڈمی کا وزٹ کر سکے، اور وہ تھی ایئر فورس اکیڈمی. 13 اپریل 1948 اچھا اس اکیڈمی میں گئے اور کہا کیا، ویژنری اس کو کہتے ہیں. انگریزی میں کہا تھا، میں اردو میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بھی ملک کمزور ایئر فورس کے ساتھ دشمن کی جارحیت کی نظر کا نشانہ بن سکتا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے پاک فضائیہ کو مضبوط کرے، جو کہ دنیا میں کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو. یہ ویژنری لیڈر نہیں تھا؟ 2019 میں 27 فروری کو ابھینندن کے ساتھ کیا کیا؟ انگریزی میں قائد نے کہا تھا اٹ مسٹ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. ہمارا ایئر فورس کا ٹیگ لائن ہے سیکنڈ ٹو نن. پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. سر آپ نے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں. یہ باتیں ہمیں نہیں ملتی سننے کو، یا مجھے لگتا کسی کو بھی نہیں ملتی ہوں گی. آئی ہوپ کہ میری تھوڑی سی کنٹریبیوشن. سر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ نئی باتیں بتائی جاتی نا، چاہے بائی ڈیزائن نہیں بتائی جاتی ہیں، بائی ڈیفالٹ نہیں بتائی جاتی. سر کیا ہم اپنی نسل کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، یا ہم نہیں چاہتے وہ آگے بڑھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس پہ ایک علیحدہ پورا پوڈ کاسٹ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم وہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکے. میں تو ابھی میں کراچی لیکچر دے کے آیا ہوں، 4,000 لوگ اکٹھے بٹھا کے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اور مجھ سے پہلے والی نسلوں کا قصور ہے کہ ہم آپ کو وہ پاکستان نہیں دے سکے جو قائد اعظم تھے. آپ کی بھی وہی ایج ہے. ہم آپ کو وہ پاکستان نہیں دے سکے جہاں پہ رول آف لا ہونی چاہیے تھی، میرٹ ہونا تھا، ادارے اسٹرانگ ہونے تھے. حضور کتنی اس ٹاپک پہ تو آپ جہاں تک کہیں گے وہ چلتا رہے گا. قائد اعظم پہ تو میں اس لیے میں جلدی کنیکٹ کر پاتا ہوں کہ ہم نے ڈسکنیکٹ بہت رکھا بچوں کو، نئی نسل کو قائد اعظم سے. ان کو علیحدہ رکھا، ان کے رولز کو ان کو میچ نہیں کوئی کر پاتا. آپ کہاں تک چلیں گے؟ بیکری والے کو کراچی میں فون کرتی ہے فاطمہ جناح اور کہتی ہے کہ آپ ڈبل روٹی 4 سلائس کی ہمیں بنا کے نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم 2 بہن بھائی ہیں. اس زمانے میں فریج ہوتے نہیں تھے اتنے اچھے، تو ہم 1 یا 2 سلائس کھاتے ہیں، اگلے دن وہ بریڈ خراب ہو جاتی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے احتشام صاحب، آیا وہ جو ڈبل روٹی قائد اعظم نے چھوٹی کرائی اس سے ملک امیر ہونا تھا؟ اس سے امیر نہیں ہونا تھا. اس نے پیغام دیا کہ لیڈر سے شروع کرو پہلے.